ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى
إنك حميد مجيد. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی. ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی. لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے جگمگانے والا، آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا. لہجہ خدا میں آپ نے صدا دی، لا نبی بعدی. تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں نظم ہو گئے ہیں. دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں. ذات حرف آخر بات انفرادی، لا نبی بعدی. ارتقاء عالم کر دیا خدا نے، صرف نام ان کے، ان کی خوش نصیبی جن کے ہیں وہ آقا، جو غلام ان کے گھومے وادی وادی. آپ کی منادی، لا نبی بعدی. ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو. ذلی یا بروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو. آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی بعدی. انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات اقدس نے حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ کی توحید و وحدانیت سے ہمیں روشناس کرانے کے لیے اللہ نے انبیاء اکرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اکرام دنیا کے اندر انسانیت کی بھلائی کے لیے تشریف لائے. سب نبی بہت اچھے، تمام انبیاء بڑے ہی اعلیٰ، سب کے سب رسولوں اور پیغمبروں کو اللہ نے بڑی عظمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائی. ہر نبی کو اللہ نے علم اور حلم کی دولت سے مالا مال فرمایا. ہر نبی کو اللہ نے صبر کی دولت عطا فرمائی. ہر نبی کو اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا. ہر نبی کو اللہ نے ظاہری طور پہ احسن، اجمل، اکمل، سونا، خوبصورت بنایا. لیکن خاص طور پر
اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا اعلیٰ حسن عطا فرمایا، جن کا حسن ایک مثال بن گیا۔ ان کے حسن کا تذکرہ سن کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید باقی نبی حسین نہیں تھے۔ یاد رکھنا، تمام نبیوں کو اللہ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے باقی انبیاء سے ذرا بڑھ کر زیادہ حسن عطا فرمایا، اور حضرت یوسف کا حسن میرے اور آپ کے نبی کے حسن کا تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو اس قدر حسن و جمال عطا فرمایا۔ بہرحال اللہ نے ظاہری باطنی تمام خوبیاں اللہ نے عطا فرما کر سب کو شان نبوت عطا فرمائی۔ جس کو انسان کو نبوت مل جائے، علماء نے لکھا ہے کہ انسانیت کو دینے کے لیے اللہ کے ہاں جو سب سے بڑا انعام ہے وہ نبوت ہے۔ وہ انعام اللہ نے تمام انبیاء اکرام کو عطا فرمایا، اور ان انعامات کی بدولت، نبوت کی شان کی بدولت، اللہ نے تمام انبیاء کو بڑی عظمت عطا فرمائی۔ لیکن یاد رہے، پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو عظمت عطا فرمائی نبوت دے کر، شیس علیہ السلام کو عظمت عطا فرمائی نبوت دے کر، حضرت ادریس علیہ السلام کو عظمت عطا فرمائی نبوت عطا فرما کر، ابراہیم اور نوح علیہ السلام کو عظمت ملی نبوت عطا فرما کے، حضرت اسماعیل کو، حضرت اسحاق کو، حضرت داؤد کو، حضرت زکریا، سلیمان کو، تمام کے تمام انبیاء اکرام کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی نبوت عطا فرما کر، اور میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی ختم نبوت عطا فرما کے۔ اور نبیوں کو عظمت ملی نبوت کی بدولت، یعنی ان کی عظمت کے لیے سب نبیوں کو نبوت ملی، لیکن میرے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی کہ ختم نبوت عطا فرما دی۔ آپ کے بعد کوئی دنیا میں نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد دنیا میں کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے بڑے ہی اچھے انداز میں، بڑے آسان انداز میں قرآن مجید کی اس آیت میں ہمیں سمجھایا، وخاتم النبیین۔ ہر زبان کا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے۔ خاتم النبیین، خاتم کا مطلب ختم، نبوت کا مطلب نبوت، یعنی حضور کے بعد اب نبوت ختم۔ کتنے آسان لفظوں میں، اور یہ تو بات تھی نا جی عام عوام کے لیے۔ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ بعد میں آنے والے لوگ اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا بتائیں گے، تعلیم یافتہ بتلائیں گے کہ اس کا مطلب یوں نہیں یوں ہے۔ کہا بھی صحیح، پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں نے کہا بھی صحیح، لیکن اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے سب کے اعتراضات کا جواب بھی دے دیا۔ کوئی چلاکی نہ کر پائے، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے سکے، کوئی کسی کو بے وقوف نہ بنائے۔ اللہ رب العزت نے 2 الفاظ اکٹھے استعمال فرما دیے، فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔
کوئی پڑھا لکھا کسی کو پاگل نہ بنائے، بیوقوف نہ بنا لے کہ نبوت ختم ہے رسالت جاری ہے، رسالت ختم ہے نبوت جاری ہے۔ اللہ نے رسالت کا بھی لفظ استعمال فرما دیا اور نبوت کا بھی لفظ استعمال فرما دیا تاکہ سب لوگوں کو واضح طور پہ پتہ چل جائے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب نبی کے بعد اب رسول بھی کوئی نہیں، نبی بھی کوئی نہیں۔ رسالت، نبوت، جتنے بھی تم نام رکھ سکتے ہو، اللہ کے پیغام پہنچانے والے اس شخص کا، اس کا جو بھی نام رکھو وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب حضور کے بعد کسی کو نبوت کی عظمت نہیں ملے۔ قرآن مجید کی 100 آیات میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ختم نبوت کا مسئلہ سمجھایا۔ 100 آیات، یہ کوئی تھوڑی باتیں نہیں ہیں۔ کسی کے پاس اپنے حق میں صرف 2 دلیلیں ہوں تو وہ پھولے نہیں سماتا۔ میرے پاس ثبوت ہے، میرے پاس دلیل ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں 100 آیات اس کتاب کی جو لا ریب کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، اللہ نے 100 مرتبہ ختم نبوت کی دلیلیں عطا فرمائیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا، اسی علم کی بدولت یعنی اللہ نے سمجھایا میرے محبوب نبی آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، آپ کے بعد رسول کوئی نہیں آئے گا۔ اسی اللہ کی دیے ہوئے علم سے حضور علیہ السلام نے 200 ارشادات فرمایا لوگوں میرے بعد نبی کوئی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور علیہ السلام نے مختلف 200 جگہ ارشاد فرمایا، مختلف مجلسوں میں ارشاد فرمایا، مختلف ٹائم میں ارشاد فرمایا، کبھی کسی موقع پہ کبھی کسی موقع پہ ارشاد یہی ہے، فرمایا انا خاتم النبیین۔ ختم جو ہے نا، یہ ختم، خاتم النبیین، ختم نبوت، خاتم، خاتم، ختم، یہ جو عربی کا لفظ ہے اردو میں تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، اس کا مطلب ختم، نبوت ختم، اب اور کوئی نبی نہیں آنا۔ عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے مہر۔ مہر کون سی مہر؟ جو کسی زمانے میں رجسٹری خط جو بھیجا جاتا تھا، اس خط کے لفافے کو بند کر کے مہر لگائی جاتی، آدھی ادھر آدھی ادھر، یہاں مہر لگتی، اس مہر کو کہتے ہیں ختم، خاتم، خاتم۔ اب مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لفافہ بند کر کے اس پہ جو مہر لگا دی گئی، اب اندر کی چیز باہر نہیں آئے گی، باہر کی چیز اندر نہیں جائے گی۔ چاہے ڈاکیا ہو، وہ خط ڈاکیے کے ہاتھ میں ہو، وہ خط ڈاک خانے کے کسی افسر کے ہاتھ میں ہو، چپڑاسی کے ہاتھ میں ہو، وہ کسی دکان پہ دے جائے یا کچھ بھی ہو، جب تک مطلوبہ آدمی کے ہاتھ میں نہ آئے وہ خط اب کھولا نہیں جائے گا۔ باہر کی چیز اندر نہیں، اندر کی چیز باہر نہیں، اس کو کہتے ہیں مہر۔ اللہ رب العزت فرمانا چاہتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ کہ اب سلسلہ نبوت پہ مہر لگ گئی، اب نہ پہلے والا نہ بعد والا کوئی نبی نہیں آئے گا، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، انا خاتم النبیین،
میں آخری نبی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، البتہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، 30 لوگ کذاب آئیں گے، میرے بعد بھی وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور لوگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا، اللہ نے بتلا دیا تھا کہ آپ کی نبوت، آپ پر میں نے نبوت کا سلسلہ تو ختم کر دیا، لیکن ایسے بدبخت، ایسے جھوٹے لوگ دنیا میں آتے رہیں گے جو اتنی واضح قرآن کی آیات کے باوجود، جو اتنی واضح احادیث کے باوجود پھر بھی اپنے آپ کو نبی کہا کریں گے۔ میں نے پچھلے سال بھی اس عنوان پہ بات کرتے ہوئے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ مجھے حیرانگی نہیں اس بات پہ کہ کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کے آج کے دور میں کہے کہ میں نبی۔ پاگل ہو سکتا ہے، دیوانے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے علاقے کے یہاں دائیں بائیں ایک شخص ہے، تھوڑا سا دماغ جو ہے وہ ہلا ہوا ہے، تھوڑا نہیں اچھا خاصا، تو جو حکومت آتی ہے نا وہ حکومت وہ اپنے آپ کو بتاتا ہے۔ وہ کبھی کہتا تھا میں نواز شریف ہوں، آج کل وہ کہتا ہے میں عمران خان ہوں، اس سے پہلے جو ہے وہ باقی صدروں کے، وزیروں کے نام لیتا تھا، جو بھی آئے وہ کہتا میں ہوں، فلاں جو ہے وہ مجھ سے مشورہ کرتا ہے، فلاں میرے ساتھ میٹنگ کرتا ہے، رات اس نے بلایا تھا، اسلام آباد گیا تھا، جہاز کے ذریعے واپس آیا، اور اس کی جو اپنی ظاہراً دیکھنے والی حالت ہے، یوں لگتا ہے کہ کبھی سائیکل پہ نہیں بیٹھا اور کہتا ہے میں ہوائی جہاز پہ گیا تھا۔ تو ایک آدمی کا دماغ خراب ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، بڑی بات نہیں۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا اور بے شمار لوگوں نے مان بھی لیا، ان گنت لوگوں نے مان بھی لیا کہ ہاں ہاں ہم تصدیق کرتے ہیں کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک کی نبوت کو مان لو، بھی چلو دماغ خراب ہے، پاگل پن میں کہہ رہا ہے تو مان لو، ماننے کی بات نہیں کر رہا، میں اس کے کہنے کی بات کر رہا ہوں۔ اور میں نے ابتدا میں بات کی، نبی بڑے علم والا ہوتا ہے، نبی بڑے علم والا ہوتا ہے، نبی بڑے حوصلے والا ہوتا ہے، نبی بڑا حسین و جمیل خوبصورت ہوتا ہے، نبی بڑا اعلیٰ، بڑا عرفہ اور ظاہری جسم کے اعتبار سے بڑا بہترین محجبین ہوا کرتا ہے۔ اور غلام احمد قادیانی اگر اس کے سر سے لے کے پیروں تک کا حسن جو اس نے خود لکھا ہے وہ اگر بیان کروں شام ہو جائے گی۔ اپنی کتاب میں خود اس نے اپنے علم، اپنے حلم، اپنی سوجھ بوجھ، اپنی سمجھداری، بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں خود اس نے۔ سنا دوں تھوڑی سی تاکہ پتہ چل جائے کہ اس زمانے کے نبیوں کے معجزات تو یہ ہے کہ کوئی نبی ہاتھ میں لوہا لے تو نرم کر دے، کوئی نبی سوکھی لکڑی کو ہاتھ لگائے تو اژدہا بن جائے، کوئی مردے کو زندہ کر دے، کوئی چاند کی طرف انگلی اٹھائے چاند کا جگر پھٹ جائے۔ ان نبیوں کے معجزات یہ، اور نعوذ باللہ ہمارے دور کا جو نبی ہے اس کے معجزات بھی سنو۔ پہلے تو حسن سنو۔ مرزا غلام قادیانی ایک لیٹ ہی نہیں تھی بیچارے کی، اللہ نے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں بھیجا جو کسی ایک آنکھ سے معذور ہو، کانا ہو یا ظاہری حسن میں کوئی کمی ہو۔ اللہ نے تمام نبیوں کو بڑا حسین و جمیل بنایا۔ یہ تو صرف آنکھوں کی بات ہے، سارا اگر جسم جو ہے اس کی طرف توجہ کریں تو پھر کیا ہی کہنے۔ میں ان باتوں میں نہیں جاتا، آؤ میں علم بتاؤں کہ جس نے اس دور میں نبوت کا دعویٰ کیا اس کا علم کیا تھا۔ اپنی کتاب میں خود لکھتا ہے کہ میں اتنا ذہین آدمی تھا، میں اتنا بہترین آدمی، مجھے بڑا علم اور حلم، میری یادداشت بڑی اعلیٰ۔ اور خود لکھتا ہے کھانے کے لیے میں اپنی جیب میں گڑ رکھا کرتا تھا، گڑ کھانے کا بڑا شوقین تھا، ایک جیب میں گڑ رکھا کرتا، ایک جیب میں استنجا کرنے کے لیے مٹی کے بٹے رکھا کرتا تھا، ڈھیلے رکھا کرتا تھا۔ خود کہتا ہے مجھے یاد نہیں رہتا تھا، کئی مرتبہ استنجے والے بٹے کھا لیا کرتا تھا، گڑ سے استنجا کر لیا کرتا تھا۔
اتنا ذہین آدمی کہتا ہے کئی دفعہ مجھے یاد نہیں رہتا تھا، شلوار کی جگہ قمیض پہن لیتا، قمیض کی جگہ شلوار ڈال لیتا۔ کہتا ہے مجھے کئی دفعہ یاد نہیں رہا کرتا تھا، میں قمیض کے بٹن شیروانی میں لگا دیتا، شیروانی کے بٹن قمیض میں لگا دیا کرتا تھا۔ اور لوگوں ذرا تصور میں لاؤ، شیروانی کے بٹن قمیض میں، قمیض کے شیروانی میں جب پہن کر باہر نکلتا ہوگا کتنا سونا لگتا ہوگا۔ دیکھنے والے کہتے نہیں ہوں گے چخئی نامراد ہے۔ اور دعویٰ ہے نبوت کا، خود لکھا مجھے کئی دفعہ یاد نہیں رہتا تھا، میں جلدی میں سر کی پگڑی کی جگہ بیگم کی شلوار باندھ لیا کرتا تھا۔ بڑا سمجھدار۔ میں نے عرض کیا ایک آدمی دیوانہ ہو سکتا ہے، پاگل بے وقوف ہو سکتا ہے، سارے اس کے پیچھے لگ جائیں کہ ہاں ہاں ہم بھی تجھے نبی مانتے ہیں، تو پھر ابا جی رحمت اللہ علیہ کے جملے ماننے پڑیں گے کہ یہ جتنے لوگ قادیانی بن رہے ہیں تحقیق کر کے دیکھ لو، بیچ میں یا نوکری کا لالچ نظر آئے گا یا چھوکری کا لالچ نظر آئے گا۔ اور ایک بیان میں فرمایا تھا کہ لوگوں چھوکری اور نوکری کا انتظام تم کر دو، پورے پاکستان میں ایک قادیانی مل جائے تو پھر بات کرنا۔ اور ہمارا حال یہ ہے، وہ چھوکریاں اور نوکریاں تک دینے کو تیار ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے سگے جوان بچے سے ذرا پوچھ کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ مطلب تو بات کی بات ہے، اسے وزیر اعظم صاحب کی طرح خاتم النبیین بھی پڑھنا نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ساری محنت کہیں اور ہے، ساری محنت کہیں اور لگی ہوئی ہے۔ سکول پڑھاؤ، وہاں سے فارغ ہو کالج پڑھاؤ، وہاں سے فارغ ہو یونیورسٹی پڑھاؤ، یونیورسٹی سے فارغ ہے پی ایچ ڈی کراؤ، وہاں سے فارغ ہے اور پڑھاؤ، سنڈے کلاسز پڑھاؤ، اب کمپیوٹر پڑھاؤ، سب کچھ پڑھ لیا لیکن باپ کا جنازہ پڑھنا نہیں آتا، ختم نبوت کا مطلب نہیں پتا۔ اس لیے میرے دوستوں علماء اکرام کے پاس بیٹھا کرو، آپ کو یہ ختم نبوت کا مطلب بھی سمجھائیں گے کہ اللہ کے محبوب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کسی نبی نے نہیں آنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بڑے عجیب انداز میں ہمیں مسئلہ ختم نبوت سمجھا دیا۔ حضور نے فرمایا لوگوں میرے بعد اب کوئی نبی کوئی نہیں، انگلی کا اشارہ کر کے ارشاد فرمایا لوگوں جس طرح اس انگلی اور اس انگلی میں فاصلہ کوئی نہیں، اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں۔ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ میرے بعد قیامت آئے گی۔ مطلب یہ کہ اب حضور کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نبوت لے کر کے نہیں آنا۔ حضور آخری نبی ہے۔ خود بھی عقیدہ بناؤ، اپنی اولاد کو بھی سمجھاؤ، بیوی اور بچوں کو بھی سمجھاؤ، مردوں عورتوں کو سمجھاؤ۔ اگر ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، آنے والا دور بڑے فتنوں کا دور ہے، یہ نہ ہو کوئی نوٹ کا، نوکری کا، پیسوں کا لالچ دے کے تیری اولاد کو برباد نہ کر دے۔ آج ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، دنیا نہیں پاکستان کے اندر، پاکستان نہیں ملتان کے اندر ایسا ہو رہا ہے۔ نوجوان جس کی نوکری نہ لگتی ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، اسے لالچ دو، وہ سب کچھ بننے کو تیار ہے، سب کچھ کرنے کو تیار ہے، صرف نوکری لگ جائے۔ میں نے تو ایک دوست ہیں پچھلے دنوں، کاشتکار یعنی زمیندار آدمی ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک اشتہار چھاپا اور یہ انٹرنیٹ پہ لگا ہوا تھا، تو ہم نے انہیں پھر ساری بات سمجھائی کہ شاید نادانی میں ایسا کر دیا ہو، توبہ کرو، اگر توبہ نہیں کرتے تو پھر جن سے منسوب ہو کر یہ اشتہار چھاپا ہے تم انہی میں سے ہو، ہمارے کچھ نہیں لگتے۔ انہوں نے ایک کیس جیتنے کے لیے وکیل نے مشورہ دیا کہ اشتہار چھاپو اور اپنے جو رہائش ہے یہاں پر ایک مجلس رکھو، مجلس کراؤ۔ سمجھ رہے ہیں مجلس کا مطلب؟ تو مجلس کراؤ
کیس جیت جاؤ گے اور تمہیں کوئی بھی مخالف پریشان نہیں کرے گا۔ اللہ نے بچانا تھا، انہوں نے ابھی اشتہار ہی چھاپے تھے، عدالت کی طرف سے نوٹس آ گیا کہ بغیر اجازت کے کر رہے ہو، وہ ڈر گئے تو انہوں نے پھر وہ کام نہیں کیا۔ جب ہمیں پتہ چلا ساری بات کا تو پھر ہم تہ تک گئے، گہرائی تک گئے، کہنے لگے جی ہمیں وکیل نے مشورہ دیا تھا۔ میں نے کہا بھی شرم آنی چاہیے، اس بات کی طرف دھیان ہونا چاہیے کہ کیس جیتنے کے لیے ہم جہاں تک مرضی چلے جائیں، مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے جو مرضی کر لیں، جس مرضی ہم مذہب میں چلے جائیں، جس مرضی مسلک میں چلے جائیں، صرف فائدہ ہونا چاہیے۔ لوگ فائدہ حاصل کرنے کے لیے غیر مسلم بن رہے ہیں، لوگ فائدہ حاصل کرنے کے لیے قادیانی بن رہے ہیں۔ اگر اپنی اولاد کو صحیح مسئلہ سمجھایا ہوگا، اپنی جان دے دیں گے، ایمان کبھی نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ختم نبوت، یہ دو باتیں ایسی ہیں جس کا اپنے گھر میں اکثر تذکرہ رکھو، اپنے گھر میں تذکرہ رکھو، اور کبھی موقع آن پڑے خود اپنے آپ کو بھی پیش کرو، اولاد کو کہو بھی ٹھیک ہے جی تمہیں اجازت ہے اب کرو، کھڑے ہو جاؤ، مال بھی قربان کرو، جان بھی قربان کرو۔ رسول اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کرو، اور قربانی دینا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو امام الانبیاء کی محبت میں چند پیسے قربان نہ کر سکتا ہو، یا گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے قربان نہ کر سکتا ہو، اب فیصلہ آپ کریں کہ وہ سچا عاشق رسول ہے۔ وہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، مجھے محبت ہے، میں دیوانہ ہوں، میں محبت میں بڑا آگے تک ہوں، اور جب ٹائم آئے 1 گھنٹہ نہ دے سکے، 2 گھنٹے نہ دے سکے، 1 رات کی ختم نبوت کی پہرہ داری نہ کر سکے، تو وہ کیسا مسلمان ہے؟ وہ عاشق بتاتا ہے میں عاشق، تو کیا اس کو مسلمان نہیں مانتا؟ گیا گزرا کمزور سے کمزور مسلمان بھی اگر ہو تو اسے اپنے نبی سے محبت ضرور ہوتی ہے۔ اب یہاں میں ایک بات بتا کر پھر آگے چلتا ہوں۔ عام طور پر ایک جو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور ہمیشہ کوئی بھی مذہب اور مسلک کے لوگ جب دھوکہ دیتے ہیں تو پڑھے لکھے نوجوانوں کو دیتے ہیں، جن کو دین، قرآن، ایمان کی ہوا نہیں لگی ہوتی، صرف دنیا دنیا دنیا۔ ان کو بہلانا پھسلانا بڑا آسان ہے۔ وہ جیسے ایک لطیفہ ہے نا کہ سعودیہ میں گیا، کہ کوئی آدمی کہتا ہے لطیفہ ہے، میں سعودیہ گیا تو 2 جو ہے نا لوگ عربی آپس میں لڑ رہے تھے، اور لڑائی میں بھی قرآن سنا رہے تھے۔ اب وہ بیچارے لڑ تو رہے تھے نا عربی میں، زبان جو عربی ہے، ہمیں پتا ہے کہ عربی تو قرآن ہوتا ہے، تو وہ لڑ بھی رہے تھے تو لڑائی میں بھی ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے تھے۔ تو ہمارا حال تو یہ ہے، گالی کے اوپر زبر زیر لگا دو تو ہم اس کو قرآن سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہمارے نوجوان اس لیے پڑھے لکھے نوجوان جلدی پھسل جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یار میں قادیانی سے ملا تھا، وہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں، پھر غیر مسلم کیسے، وہ کافر کیسے؟ یہی ان کا سب سے بڑا دھوکہ، یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے، آدم علیہ السلام کو مانتے ہو کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، مانتے ہو؟ ادریس علیہ السلام کو مانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب نبیوں کو مانتے ہو؟ تو پھر آپ نوح علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے ہو؟ جب نوح علیہ السلام کو نبی مانتے ہو تو ان کی شریعت پہ عمل کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، ان کی شریعت پہ عمل کرتے ہو؟ داؤد علیہ السلام کو مانتے ہو، زبور پڑھتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، ان کی شریعت پہ عمل کرتے ہو؟ نہیں، یہی وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، لیکن مرزا قادیانی کو بھی نبی مانتے ہیں۔
یہ بہت بڑا دھوکہ جو نوجوانوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ یوں سمجھو 4 لوگ ہیں، 4 آدمی ہیں، کہیں رہتے ہیں۔ توجہ سے سننا اس مثال کو، بہت قیمتی بات سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا یوں سمجھو 4 آدمی ہیں، کسی محلے میں رہتے ہیں، یہ حضرت کے الفاظ۔ تو چاروں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی کتاب پر یقین رکھتے ہیں، ان کی شریعت کو اپنی شریعت سمجھتے ہوئے زندگی چاروں گزار رہے ہیں۔ تو چاروں کے چاروں کیا ہیں؟ یہودی۔ مذہب کے اعتبار سے چاروں کیا ہیں؟ یہودی۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو مانے وہ یہودی ہے نا جی، چاروں کے چاروں یہودی ہیں۔ اب ایک آدمی آیا کوئی، اس نے ان کو دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، عیسیٰ میرا نام ہے، آسمانی کتاب میرے اوپر نازل ہوئی ہے، میں اس کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لہٰذا تم سارے عیسائی بن جاؤ، میرے پیروکار بن جاؤ۔ 3 نے مان لیا، ایک نے نہ مانا۔ 3 نے مانا، ایک نے نہ مانا۔ جنہوں نے مان لیا یہ تینوں بن گئے عیسائی، اور یہ ایک جس نے نہیں مانا یہ یہودی رہا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، اب ایک تو یہودی ہے، کہانی آگے چلے۔ تھوڑا عرصہ گزرا، ایک ہستی آئیں، انہوں نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام ہے، قرآن مجید میری آخری کتاب ہے، لہٰذا میں دعوت دیتا ہوں مجھے اپنا نبی مانو، اللہ کو ایک مانو، اس بات کی دعوت دیتا ہوں۔ 2 نے تسلیم کر لیا، ایک نے نہیں مانا۔ 2 نے مان لیا، ایک نے نہیں مانا۔ اب جس نے نہیں مانا یہ مسلمان ہے، کیا ہے؟ عیسائی۔ عیسائی تھا، عیسائی رہا۔ وہ جو پہلا تھا یہودی تھا، یہودی رہا۔ دوسرا عیسائی تھا، عیسائی رہا۔ 2 مسلمان ہو گئے۔ تھوڑا عرصہ گزرا، ایک آدمی آیا، کہنے لگا غلام احمد قادیانی میرا نام ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے ماننے والے تم دونوں بن جاؤ۔ ایک نے مان لیا، ایک نے نہیں مانا۔ جس نے اس کو نبی نہیں مانا، یوں سمجھو میں نے نہیں مانا، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا، لہٰذا میں مسلمان تھا، مسلمان رہا۔ جس نے غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا، اب وہ مسلمان نہیں رہا بلکہ وہ مرزائی بن گیا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ پھر جب مرزائی بن گیا تو کیسے کہتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں؟ جیسے ہم مسلمان بننے کے بعد ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم عیسائی ہیں، عیسائی بننے کے بعد دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم یہودی ہیں، تو پھر قادیانی، مرزائی یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ یہی وجہ ہے، اسی مسئلے کے اوپر ہمارے علماء نے، کارکنوں نے، مسلمانوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، بڑی بڑی تحریکیں چلائی، بڑی بڑی محنتیں ہوئی۔ آپ کے اس منبر پر بیٹھنے والے خطیب یورپ ایشیا حضرت مولانا قاری محمد علی ملتانی رحمت اللہ علیہ اگر جیل گئے تو ختم نبوت کے مسئلے پر گئے، اور سعادت سمجھا کرتے تھے، سعادت، کہ میری یہ سعادت ہے کہ امام الانبیاء کی تحفظ ختم نبوت کے مسئلے پہ مجھے جیل بھی جانا پڑا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو امام الانبیاء کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جنہیں تحریکیں چلائی، جنہوں نے محنتیں کی، جنہوں نے کوششیں کی، جنہوں نے جیلیں کاٹی اور صعوبتیں برداشت کی، وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ ان کی یہ تمام کی تمام محنتیں امام الانبیاء کی محبت میں ہے، اور یہ امام الانبیاء کی محبت انسان کو دنیا میں بھی کام دے گی، وقت اخیر بھی کام دے گی، جنت میں جانے کے لیے بھی کام دے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر،
الحمدللہ ہر مسلمان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، محبت ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء، صلحاء اور کارکنوں کو جو مل کر یہ تحریکیں چلاتے ہیں، ہر سال ان دنوں کے اندر ہمارا ایمان تازہ کرتے رہتے ہیں، چنگاری دکھاتے رہتے ہیں، شعلے جو ہیں وہ محبت رسول کے بڑھتے رہتے ہیں، اور یہی تو ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ حضور نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا جب تک تم اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام انسانیت سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے، تمہارا ایمان کامل کوئی نہیں۔ جس کے دل میں ذرا سے بھی محبت نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر بھی مسلمان اور ایمان والا کہلاتا ہے، حیرانگی کی بات ہے۔ لاہور میں اقبال پارک ایک جگہ ہے، لوگ سیر کرنے وہاں آتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہاں اس پارک میں ایک مسلمان فقیر سائل گداگر کھڑا ہوا تھا، ہاتھ میں وہ کاسا ہے، برتن ہے، آنے جانے والوں سے سوال کر رہا ہے، دے جا سخیہ رائے خدا، اللہ کے نام پر۔ اسی دوران ایک عیسائی پادری وہاں سے گزرا، عیسائی۔ فقیر کو کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اس کو تو پیسوں سے غرض ہوتی ہے۔ اس فقیر نے اس کے سامنے بھی اپنا پیالہ، اپنا کاسا کر دیا، اللہ کے نام پہ کچھ دیتا چلا جا۔ اس عیسائی نے اس کی طرف توجہ بنا کی، آگے نکل گیا۔ وہ چکر لگاتا لگاتا دوبارہ جب اس کے قریب سے آیا، اس نے پھر دوبارہ یہی سوال کر دیا، اور سخی اللہ کے نام پہ کچھ دیتا جا۔ اس نے توجہ بنا کی، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، آگے چلا گیا۔ دوبارہ چکر لگاتا لگاتا اس کے قریب آیا، اس نے پھر دستے سوال دراز کر دیا، اس نے توجہ نہ کی۔ کئی سارے چکر جب یوں ہی لگ گئے تو اچانک جب ایک مرتبہ پھر اس کا یہاں سے گزر ہوا، یہ فقیر بڑا سمجھدار تھا، سارے ہی فقیر بڑے سیانے ہوا کرتے ہیں، پہلے اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں، نہ ملے تو پھر رسول اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں، پھر بھی نہ ملے تو پھر مدینے والی سرکار کا نام لیتے ہیں، پھر بھی نہ ملے تو انہیں کربلا کا چکر لگوا دیا کرتے ہیں۔ کبھی تو دے گا۔ اس فقیر نے پہلے تو اللہ اللہ کے نام پہ مانگا، اس عیسائی نے جب اس کی طرف توجہ نہ کی، ایک جب چکر اس کا لگا، اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا وہ کاسا آگے کرتے ہوئے یہ فقیر کہنے لگا، اللہ کے نام پہ نہیں دیتا نہ دے، لیکن یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ تو دے دے، اپنے نبی کے نام پہ دے دے۔ جب اس نے یسوع مسیح کا نام لیا، اس عیسائی پادری کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کے کان کھڑے ہو گئے، متوجہ ہو گیا اور فقیر کے قریب آ گیا، آ کر کے کہنے لگا، اب میرے جذبات بھڑکا کر پیسے لینا چاہتا ہے، میرے جذبات گرم کرنا چاہتا ہے، تو نے میرے نبی کا اب نام لے لیا، تو صبح سے کھڑا ہے، یہ بھیک مانگ رہا ہے، تو نے یہ تھوڑے سے پیسے جمع کر لیے، تو میرے نبی کے نام پر مانگتا ہے۔ اگر یہی سوال میں تجھ سے کروں کہ تو اپنے نبی کے نام پر آج کی کمائی دے دے، آج کا پیسہ دے دے، کیا تو پیسے دے دے گا؟ واقعات میں لکھا ہے اس فقیر نے، مسلمان فقیر نے وہ کاسا، وہ پیالہ نیچے رکھ دیا، اس جیب سے پیسے نکال کے اس میں ڈال دیے، ادھر سے نکال کے اس میں ڈال دیے، اور کہنے لگا، او عیسائی پادری، تو نے میرے نبی کے نام پر آج مجھ سے یہ تھوڑی سی کمائی مانگی، یہ بھیک کے پیسے مانگ لیے، میں سارے قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن اگر آج تو میرے نبی کے نام پر اگر میری جان مانگ لیتا، میں جان بھی قربان کر دیتا۔ مسلمان کے دل میں چنگاری ہوتی ہے،
علماء تو اکثر کوشش کرتے رہتے ہیں اس کو کسی نہ کسی انداز میں یہ محبت کی چنگاری جو ہے یہ کوئلہ بنے، شعلہ بنے، بیدار رہے. اور یاد رکھنا یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے، مولویوں کی نہیں ہے. ختم نبوت کا مسئلہ سمجھنا، ختم نبوت کی پہرے داری کرنا یہ علماء کی ہی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ مولویوں کا کوئی مسئلہ ہے، مولویوں نے یہ پہرے داری کرنی ہے، مولویوں نے ختم نبوت کا کام چلانا ہے. میرے دوستو، جنت میں صرف مولوی نے جانا ہے یا ہر مسلمان نے؟ کیوں جی؟ آپ لوگوں نے بھی جانا ہے. ختم نبوت کا کام ایسا ہے کہ اللہ رب العزت ختم نبوت کے لیے چلنے والے، ختم نبوت کے لیے بولنے والے، ختم نبوت کی تحریکوں میں شامل ہونے والے، ختم نبوت کے جلسوں کو کامیاب بنانے والوں کو اللہ رب العزت دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دیتے ہیں. مولانا ضیاء اللہ صاحب جو ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے وہاڑی کے علاقے سے خط آیا کہ ہمارے علاقے میں، دیہات میں، چک میں آج تک سیرت کا کوئی جلسہ نہیں ہوا، لہذا آپ آؤ بیان کرو، سیرت سناؤ. حضرت نے جوابی خط لکھا، فلاں تاریخ فلاں ٹائم کو میں پہنچ جاؤں گا. پہنچ گئے مقررہ ٹائم پہ. جو ہی پہنچے میزبان موجود تھے، وہاں اڈا تھا یا اسٹیشن. جب بس سے اترے انہوں نے پیسے دیے لفافہ کہ حضرت یہ ہدیہ ہے اور یہ ہمارے ہاتھ ہیں، مہربانی کرو یہیں سے واپس چلے جاؤ، ہم نے جلسہ نہیں کرانا. کہا بھی بات کیا ہے؟ کہنے لگے ہماری خواہش بڑی تھی کہ ہم جلسہ کراتے، لیکن کیا کریں، ہمارے علاقے کے 90% لوگ قادیانی ہیں. ان کو جب پتا چلا کہ ہم سیرت کا جلسہ کرا رہے ہیں، مولوی آئے گا، وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، لہذا ہمارے اندر جرت نہیں پریشانی برداشت کرنے کی. ہمارے ہاتھ جڑے ہوئے، مہربانی کرو، پیسے مل گئے، کرایہ مل گیا، واپس چلے جاؤ. حضرت نے فرمایا کوئی اور مسئلہ ہوتا تو خیر تھی، اب تو رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے، اب واپس نہیں جاؤں گا. انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑے ہاتھ جوڑے. حضرت فرمانے لگے کہ جلسہ تو ہوگا، بغیر فیس کے ہوگا، بغیر کسی لالچ کے ہوگا، رسول اللہ کی محبت میں ہوگا، عزت کی پیراداری میں ہوگا. بتاؤ علاقے میں کوئی ڈنڈے والا آدمی ہے؟ حضرت کے الفاظ ہے، ڈنڈے والا کوئی آدمی ہے، یعنی کوئی تکڑا طاقتور آدمی ہے کوئی جو ہماری سپورٹ کرے؟ کہا اور تو کوئی نہیں، ایک ڈاکو ہے، ڈاکو، نورا ڈاکو، بڑا تکڑا آدمی ہے. فرمایا کہ مجھے لے چلو اس کے پاس. لوگ لے کے گئے اس کے ڈیرے پہ. نورا ڈاکو بیٹھا تھا، دیکھ کے کہنے لگا اج خیر مولوی ڈاکوؤں تے ڈیرے تے. مولانا فرماتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے بات کی، اور نورے آج ہمارا آنا نورے ڈاکو کے ڈیرے پہ ہو گیا، اپنی کسی لالچ میں نہیں، دنیا کی لالچ میں نہیں، پیسوں کی محبت میں نہیں، بلکہ آج چل کر مولویوں کا تیرے ڈیرے پہ آنا امام الانبیاء کی محبت اور عزت کی بدولت ہے. آج امام الانبیاء کی عزت میں آن پڑی ہے، بتا پہرے داری کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ مولانا کہتے ہیں ایک دم بجلی کی طرح وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا ڈاکو ضرور ہوں لیکن بغیرت کوئی نہیں. ڈاکو ہوں، بغیرت کوئی نہیں. آپ لوگوں نے رسول اللہ کی عزت کی پہرےداری کے لیے مجھے کہا ہے، روزانہ یہی ڈنڈا لے کر، یہی سوٹا لے کر پیسوں کی چوریوں کے لیے راتوں کو جاگا کرتا ہوں. آج رسول اللہ کی عزت کی پہراداری کے لیے نورا ڈاکو کھڑا ہو کے پہراداری دے گا. حضرت انہیں لے کے آ گئے. 3 گھنٹے مولانا نے بیان کیا اور نورا مسجد کے دروازے پہ ڈنڈا لے کے کھڑا رہا، خبردار کوئی قریب آیا.
بیان ہوا، جلسہ ہوا، لوگوں کو خوب ختم نبوت سمجھائی اور حضور کی عزت سمجھائی، ناموس رسالت سمجھائی۔ 3 گھنٹے بیان کر کے حضرت فرماتے ہیں میں واپس آ گیا۔ 6 7 8 مہینے گزرے، میرے گھر کا دروازہ کھٹکا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا جی میں ہوں۔ دروازہ کھول کے دیکھا، سر پہ پگڑی، چہرے پہ داڑھی، زبان پر درود پاک جاری ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے کہا بھئی تو کون ہے، مجھ سے کیا کام ہے، کس لیے آنا ہوا، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے او مولانا، او اللہ والے، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، آپ کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی۔ مولانا نے فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں نورا ڈاکو ہوں، آپ نے اس دن مجھے امام الانبیاء کی عزت کی پیراداری کے لیے کھڑا کیا، میں نے پیراداری کی، آپ چلے گئے، میں گھر جا کے سو گیا۔ رات کو جو سویا، خواب میں امام الانبیاء کی زیارت ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور ارشاد فرمایا او نورے، تو نے جو میری عزت کی پیراداری دی ہے، اللہ نے اس کی بدولت تیرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرے تکبیر، نعرے محمد بلال حنیف، نعرے محمد حنیف، نعرے تکبیر۔ وہ نورا ڈاکو کہنے لگا کہ اللہ نے یہ مجھے درجہ دیا 3 گھنٹے کی پیراداری کا، ناموس رسالت، ختم نبوت کی تحفظ کے لیے 3 گھنٹے کی پیراداری کا۔ اللہ نے یہ صلہ دیا کہ خواب میں حضور سے ملاقات ہو گئی، زیارت ہو گئی، حضور نے سینے سے لگا لیا اور حضور نے فرمایا نورے، آج جو تو نے کام کیا ہے میں بھی بڑا خوش ہوں، اللہ بھی بڑے راضی ہیں، اللہ نے پچھلے تیرے گناہ معاف فرما دیے، اور اگر اسی یقین ایمان پہ تو زندہ رہا، اللہ کلمے والی موت عطا فرمائیں گے، آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے۔ 3 گھنٹوں کی پہرےداری، رسول اللہ کی زیارت دنیا میں ہو گئی، خواب میں زیارت ہو گئی اور جنت کی ضمانت مل گئی۔ یہ اتنا عالی شان کام ہے۔ شیخ العربی والعجم سیدنا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے او لوگو، کوئی آدمی ایک رات اگر امام الانبیاء کی عزت کی پیراداری دے گا، ختم نبوت کا کام کرے گا، اللہ رب العزت اسے کلمے والی موت عطا فرمائیں گے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی ایک دن کے لیے اپنے پیروں سے چل کر کسی ختم نبوت کی تحریک میں اگر چل پڑا، اللہ انہیں قدموں سے چلا کر اسے جنت میں پہنچا دیں گے۔ کوئی ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے اگر امام الانبیاء کی ختم نبوت کی پیراداری کرے گا، ختم نبوت پر نقب لگانے والے قادیانی مرزائی لوگوں کے سامنے رکاوٹ کرے گا، متحد ہو کر مسلمان کہیں جمع ہو کر اپنا اتحاد اگر دکھائیں گے، انشاءاللہ ان کے دل دہل جائیں گے۔ اس کے لیے ابھی آنے والی 7 تاریخ کو ملتان کے اندر بہت بڑی کانفرنس قلعے کے اوپر ہو رہی ہے۔ کون کون شرکت کرے گا؟ سارے جائیں گے؟ دیکھا ہے سب نے ہاتھ کھڑے کیے۔ اکیلے جائیں گے یا بچوں کو بھی، بیٹوں کو ساتھ لے کر، بھتیجے، گلی محلے کے نوجوان، بوڑھے سب وہاں جمع ہو جائیں؟ ہمارا پیسہ نہ لگے نہ صحیح، ہماری جان قربان نہ ہو نہ صحیح، لیکن تاریخ گواہ ہے، قرآن و حدیث گواہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اللہ کو اتنی پسند ہے جو 3 گھنٹے کھڑا ہوا حفاظت کے لیے، اللہ نے اس نور ڈاکو کو اپنے محبوب نبی کی زیارت نصیب فرما دی۔ این ممکن ہے
آنے والی 7 تاریخ کو ہمارے قدم چل کر اپنے اپنے گھر سے وہاں تک جائیں. ان قدموں کے چلنے کی بدولت اللہ ہم پر جنت واجب فرما دے. وہاں ہمارے 4-5-3-2 گھنٹے لگ جائے. ان گھنٹوں کی بدولت عین ممکن ہے اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کی خواب میں زیارت نصیب فرما دے. جائیں گے بھی سارے. اس ساتھ اور اس تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے علاوہ بھی اپنا بھی یقین پختہ بنائیں ختم نبوت پر. اپنی اولاد کو سمجھاؤ, بیوی بچوں کو سمجھاؤ, مردوں عورتوں کو سمجھاؤ. میرے کہنے پہ آج کے بعد جملے تبدیل کرو. 7 تاریخ تک تو آپ نے تبلیغ والوں جیسا کام کرنا ہے. 7 تاریخ تک, 7 تاریخ آنے سے پہلے جہاں بیٹھو ختم نبوت کو چھیڑ کے بیٹھو. اور جتنا مسئلہ آپ کو میں نے سمجھایا نا, یہ واقعات سنایا, یہی سناؤ. ہوٹل میں بیٹھو یہی بات کرو, دوستوں میں بیٹھو یہی بات کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کی دعوت دو گے, سب سے پہلے قریب ترین تیرے اپنے کان ہیں, خود سمجھ میں آئے گی, اپنے دل میں اترے گی. اور بار بار جب دوسروں سے بات کرو گے شاید یہ اپنے لفظوں میں ختم نبوت کی دعوت دینا ہی کل قیامت والے دن مغفرت کا ذریعہ بن جائے. گھر میں بیٹھو بچوں کے ساتھ یہی بات کرو. بیوی کو ممکن ہے کئی بچوں کو ان باتوں کا بالکل سرے سے پتہ ہی نہ ہو. اگر ختم نبوت کا ایمان نہیں ہے تو اس جان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے جذبات ختم نبوت کے لیے لگاؤ, اپنے احساسات, اپنا علم, اپنی سوچ, اپنے دل کے جذبے سب کے سب تحفظ ختم نبوت کے لیے لگاؤ. میں نے یہ نہیں کہا کہ کاروبار چھوڑ کے یہ کام کرو, کاروبار بھی کرو. جیسے دکاندار سودا تولتے تولتے پوچھ بھی رہا ہوتا ہے ابا کا کیا حال ہے, چاچے کا کیا حال ہے. یہ 6 دن ابا چاچا نہ پوچھ, یہ پوچھ کہ تیرے ایمان کا کیا حال ہے. ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تو نے 20 سال میں کیا کیا, 30 سال میں کیا کیا. جب بار بار یہ سوال کرے گا انشاءاللہ اس کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور تیرا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ختم نبوت کی پیراداری اور رسول اللہ سے محبت کرتے کرتے اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو یہ جان قیمتی بن جائے گی, ہمارا مال لگ جائے مال قیمتی بن جائے گا. بلکہ امام الانبیاء کی محبت میں ختم نبوت کی تحفظ کے اندر اگر ہماری جان لگ جائے تو ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا. نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے. نبی کی عزت پر جان اگر لگ جائے, مر جائیں اگر ہم, یہ ہمارا ایمان ہے. نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے. سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے. ڈراتا ہے ہمیں کیوں دار و سن سے اے ناداں. آج معاشرے میں کئی لوگ ڈرائیں گے, اوے وہاں نہ جانا پکڑے جاؤ گے, وہاں نہ جانا جیل چلے جاؤ گے, وہاں نہ جانا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ٹائم بڑا لگ جائے گا. ڈراتا ہے ہمیں کیوں دار و سن سے اے ناداں. نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے. اگر ان کانفرنسوں میں ان تحریکوں میں جا کر ایمان مضبوط ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے. سب حضرات ان 6 دنوں میں ان باتوں کی دعوت بھی دیں, خود بھی تیار ہوں, دوسروں کو بھی تیار کریں, دوسروں کو بھی تیار کریں. چند گھنٹے, تھوڑا سا ٹائم, زیادہ مصروفیت ہے, جاؤ 2-3 گھنٹے لگا کے آ جاؤ, اخیر تک نہ بیٹھو.
دیر سے چلے جاؤ، درمیان میں چلے جاؤ، شرکت تو کر کے آؤ۔ ممکن ہے یہی شرکت پورے جلسے کا جو انعام ملے گا، عین ممکن ہے صرف شرکت کرنے پہ بھی اللہ رب العزت وہ انعام عطا فرما دے۔ اور آخری بات، لوگ بازاروں میں جاتے ہیں رش دیکھنے، چاند رات کو جاتے ہیں لینی، عورتوں نے دیکھنے جاتے ہیں مرد چوڑیے سینڈل والی جوتیاں جیسے یہ کھانی ہو، تو 7 تاریخ کو مولویوں کا رش دیکھنے چلا جا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا جی؟ اور میں نے پہلے عرض کیا، ختم نبوت صرف مولویوں کا مسئلہ نہیں، ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ جنت میں صرف مولوی نے نہیں جانا، ہر مسلمان نے جانا۔ تو اس کے لیے سب حضرات کوشش فرمائیں، اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس کو بھی قبول فرمائے۔ جو ساتھیوں نے وعدہ کیا اور کوشش کریں گے، شرکت کریں گے، اللہ رب العزت وعدہ نبھانے کی، کوشش کرنے کی، شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو شریک ہو جائیں کوشش کریں، اللہ رب العزت اپنے انعامات سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب کائنات ہم سب کو سچا پکا کھرا مسلمان بنا دے یا اللہ، صحیح معنوں میں ایمان والا ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما۔ آپ کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے مولا ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات جو علماء، صلحاء، کارکنان مل کر یہ ملتان کے اندر تحریک جنہوں نے چلائی اور ضرورت کو محسوس کیا، نوجوان قادیانیوں سے متاثر ہو کر ادھر جا رہے ہیں، اس لیے کوشش کی، پورے ملک کے اندر کانفرنس سے ہو رہی ہیں۔ ابھی 30 تاریخ کو جو ہے ادھر ہو گئی سرگودا میں، 7 کو ادھر ہے ملتان میں، یوں ہی پورے ملک میں چل رہی ہیں۔ مولا ان علماء، صلحاء اور کارکنان کو جزائے خیر عطا فرما۔ مسلمانوں کا ایمان تازہ کرتے پھرتے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ مولا ہمیں بھی شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات ہر مسلمان کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھنے کی اور پیرا داری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے لوگ مریض ہیں سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ ایک خاتون ہے برطانیہ میں، اکثر و بیشتر